अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं नावल असीर मोहब्बत हो गया कि एपिसोड नंबर 26 लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। अभी हम अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक कर देना है। एपिसोड पढ़ने के बाद कमेंट में बताना है आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाएं। बाकी हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के एपिसोड को। नावल मैं असीर मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया ख़ान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 26। हाल। तुम्हें कहा भी था 4 बजे तैयार रहना, मैं आ जाऊँगा। क्या तुमने सुना नहीं था? वो घर आया तो हुमैरा को रफ से हुलिया में दे गुस्से से बोला, जिस पर हुमैरा ने आंखें घुमाते उसे देखा। कहाँ से तैयार होती मैं? रहमान और नूरे को तैयार करने के बाद ही तैयार होना था ना मैंने। रहमान को तो कर दिया तैयार मैंने, मगर जाकर देखो अपनी लाडली को, जिसको 3 दिन में तुमने इतना बिगाड़ दिया कि मेरी बात ही नहीं सुनती। अब सुबह से पीछे पड़ी हूँ उसके कि बेटा आओ तैयार कर दूँ, बाबा आने वाले हैं। मगर नवाबजादी की एक ही ज़िद है कि बाबा आएंगे तो वो तैयार करेंगे। मैं कहाँ से तैयार हो जाती उसे तैयार किए बगैर। हुमैरा भी सुबह का भरा गुस्सा उस पर निकाल बैठी। तो फ़ोन कर देती मुझे, मैं आकर तैयार कर देता उसे। मसला किस बात पर है तुम्हें? मेरी बेटी है, मैं अगर उसके लाड नहीं उठाऊंगा, उसकी ज़िद पूरी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वैसे भी मुझे खुशी हुई सुनकर कि मेरी बेटी मेरी वजह से बिगड़ रही है। दावर की बात पर हुमैरा ने हैरान होते उसे देखा था। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें खुशी है उसे बिगाड़ कर? उसे ज़िद्दी बनाकर तुम्हें कौन सा सुकून मिलेगा? हुमैरा ने गुस्से से पूछा, मगर दावर उसे इग्नोर करता ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। दावर की इग्नोर करने पर उसे और गुस्सा आया, इसलिए मुंह फुलाए वो भी दावर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ी थी। अपने कमरे में आकर वो ड्रेसिंग रूम में पड़े अपने बैग से अपना सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। जब चेंज कर बाहर निकली तो बच्चों के कमरे से रहमान और नूरे की खिलखिलाहट सुनकर उसे ताज्जुब हुआ। बाल बाद में कंघी करने का सोचकर वो तजस्सुस से बच्चों के कमरे की जाने बढ़ी थी। अभी वो दरवाजे पर ही पहुंची थी कि सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। सामने ही दावर नूरे को उनके रूम में रखे गए छोटे साइज़ के ड्रेसिंग मिरर के सामने बिठाए मुस्कुराते हुए उसका मेकअप कर रहा था, जबकि नूरे अपना मेकअप होने की खुशी में हंस रही थी और रहमान अपने बाप के नूरे को मेकअप करने पर हंस रहा था। ये क्या हो रहा है? हुमैरा गुस्से से पूछती अंदर आई तो नूरे की हंसी को ब्रेक लगी थी। दावर ने उसके गुस्से पर अपनी दाएं आबरू झुकाकर उसे देखा था, जबकि रहमान मुस्कुराते हुए भागकर उसकी टांग से लिपटा था। मम्मा, बाबा नूरे का मेकअप कर रहे हैं। मम्मा, बाबा नूरे का मेकअप कर रहे हैं, रहमान ने हंसते हुए उसे बताया तो हुमैरा ने एक सख्त घूरी से नूरे को नवाजा था, क्योंकि दावर को घूरने की जरूरत वो कर नहीं सकती थी। क्या घूरियाँ निकाल रही हो तुम मेरी बेटी को? आंखें संभाल कर रखो अपनी, वरना मैं निकाल दूंगा इन्हें अगर मेरे बच्चों को घूरने के लिए इस्तेमाल की तो। लिपस्टिक वापस मिरर के सामने रखता वो उससे थोड़े गुस्से सख्त लहजे में बोला, तुम पागल हो गए हो दावर? बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है और तुम ये केमिकल से बना मेकअप उनके मुंह पर लगा रहे हो। वो अब की दावर को देखती बोली, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता इन चीज़ों का? तुमसे ज़्यादा फिक्र है मुझे मेरी बेटी की। सुना तुमने? ये मेकअप स्पेशल बच्चों के लिए बना है, इससे उनकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो उसके पास आता बोला। रहमान और नूरे चुपचाप माँ बाप को देख रहे थे। दावर, बच्चों को नज़र लग जाती है ऐसे, देखो ना, अब उसे ऐसे पब्लिक प्लेस पर लेकर जाएंगे तो सब उसकी जाने मतवज्जा होंगे और उसे नज़र लग जाएगी। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली, मगर दावर का कुछ समझने का मूड नहीं था। नहीं लगेगी नज़र, मैं काला टीका लगा कर ले जाऊंगा उसे, और तुम ज़्यादा फजूल मत बोलो। चुपचाप जाकर तैयार हो और बाहर आओ, मैं बच्चों के साथ गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो नूरे को गोद में उठाकर रहमान की उंगली पकड़कर बोला और फिर कमरे से निकल गया, जबकि हुमैरा ने लंबा सांस खींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। कुछ तो खा लो यार, कल से कुछ नहीं खाया तुमने, और रात से तुम मुझे बुला भी नहीं रही। वो दारिया के सामने मुजरमों की तरह खड़ा बोला, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मुझे तुम पर कल से बहुत गुस्सा आ रहा है सजान, मुझे मत छेड़ो। वो गुस्से से भरी बोली, यार मेरा थोड़ी कसूर है इसमें कि ऐन वक्त पर मीटिंग आ गई। मैंने तो कहा था कि चलो हम चलते हैं, सेक्रेटरी देख लेगा मीटिंग, मगर तुमने ही कहा कि नहीं मैं ही अटेंड करूं मीटिंग। अब मुझसे क्यों गुस्सा हो? तुम तो साथ गई थी मेरे ऑफिस, देखा ना, मैंने मीटिंग भी जल्दी ख़त्म की
تاکہ ہم جلدی جا سکیں، پھر بھی تم غصہ ہو۔ زیزان اس سے بولتا بیڈ پر بیٹھنے لگا، مگر داریہ کی زبردست کھوری نے اسے واپس سے کھڑا کر دیا تھا۔ جس طرح سے تم نے کہا تھا نا کہ رہنے دو ہم چلتے ہیں، صاف پتہ لگ رہا تھا اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو۔ میں داریہ خان ہوں، لہجے سے بات کی اصلیت کو جان لیتی ہوں، اور یہ معصوم منہ بنا کر مت دیکھو مجھے، اس طرح سے زہر سے بھی برے لگ رہے ہو۔ وہ غصے سے اس پر طنز کرتے بولی تو زیزان نے دانت نکالے۔ سوری یار، میں بھی کیا کرتا، اچانک سے سب ممبرز نے میٹنگ کا کہہ دیا، اور پھر اوپر سے میٹنگ ضروری بھی تھی میرے لیے، معاف کر دو نا پلیز۔ اور ویسے بھی دیکھو نا، کل رات تمہارے جانو کی کتنی طبیعت خراب ہوئی تھی، اگر ہم چلے جاتے تو پیچھے سے اسے کون اتنے اچھے سے سنبھالتا جتنے اچھے سے تم نے کیئر کی اس کی۔ وہ اس بار داریہ کی گھوریوں کو اگنور کرتا اس کے ساتھ بیٹھ کر بولا، تو داریہ نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ کل رات اچانک ہی جانو کو بخار ہو گیا تھا، اور ساری رات داریہ اس کے پاس اس کی کیئر کرتی رہی تھی۔ ویسے اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ زیزان نے جانو کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ، آؤ تم بھی مل لو اس سے، میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ داریہ کھڑی ہوتی بولی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ جانو سے مل کر ہم فوراً نکلیں گے لندن کے لیے، وہ کمرے سے نکلتی بولی۔ لندن؟ کیوں؟ ہم تو اٹلی جا رہے تھے نا پہلے؟ زیزان اس کے ساتھ چلتا حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں جانا تو اٹلی تھا، مگر داور بھائی کی کال آئی ہے، انہوں نے کہا ہے پہلے ان کے پاس آؤں، شادی کے بعد پہلی بار جاؤں گی تو کہتے پہلے میرے گھر آؤ۔ اس نے مسکرا کر بتایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ زیزان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اور داور بچوں کی کلیکشن والی شاپ میں تھے اور بچوں کے لیے سوٹ پسند کر رہے تھے۔ نورے داور کی گود میں تھی اور رحمان کو حمیرہ نے اٹھا رکھا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہے تھے لوگ پلٹ پلٹ کر ان کی خوبصورت فیملی کو دیکھ رہے تھے، کچھ تو چوری چوری پک بھی بنا رہے تھے۔ کئی لڑکیاں داور کو دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں اور اس سے بات کرنے کی کوشش میں تھیں، مگر داور نے انہیں منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ رحمان کے لیے ہائی نیک دیکھ رہی تھی کہ تبھی ایک لڑکی نے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب میں نے اٹھایا ہے تو میرا بیٹا ہی ہوگا، حمیرہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا میں اس کے چیکس پر کس کر لوں؟ مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ، وہ انگریزی لڑکی رحمان کو دیکھتی ایکسائٹڈ سی پوچھنے لگی تو حمیرہ نے جلدی سے دل میں آیت الکرسی پڑھ کر رحمان پر جلدی سے پھونک ماری تھی۔ اسے ڈر لاحق ہوا تھا کہ کہیں اس کے بچے کو نظر نہ لگ جائے، ایک تو کلموہے انگریز ماشاءاللہ بھی نہیں بولتے۔ جی کر لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں، اس کا دل تو نہیں تھا، مگر اس لڑکی کا دل بھی تو نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے اجازت دے گئی۔ اجازت ملتے ہی اس لڑکی نے فٹ سے رحمان کے دونوں گالوں پر شدت بھری کس کی تھی، جس کے سبب اس کے گالوں پر اس کی لڑکی کی لپسٹک کا نشان چھپ گئے تھے۔ لڑکی کے ایسے کس کرنے پر حمیرہ کو لگا کہ رحمان روئے گا، مگر وہ تو شرما کر حمیرہ کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ اپنے بیٹے کی اس ٹھڑکی پن والی حرکت پر حمیرہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ پلیز ایک پک لے لوں؟ اس لڑکی کی ڈیمانڈ بڑھی تھی۔ جبکہ حیران سی حمیرہ نے سر ہلاتے اجازت دی تو اس لڑکی نے فون کا کیمرہ آن کرتے اپنا ہاتھ آگے کرتے رحمان کا ہاتھ مانگا تو حمیرہ کی گردن میں منہ چھپا کر چوری چوری اس لڑکی کو دیکھتے رحمان نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور پھر ایسے ہی شرماتے ہوئے اس کی گود میں چلا گیا۔ اس لڑکی نے ابھی 2-3 تصویریں بنائی تھیں کہ داور اور نورے وہاں آئے تھے۔ کر لی شاپنگ؟ تو آ جاؤ، بل پے کریں اور پھر تمہارے اور نورے کے جوتے لے کر گھر جائیں۔ داور حمیرہ کے پاس آتا بولا، مگر جیسے ہی نظر اپنے بیٹے پر گئی اس کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اور رحمان کس خوشی میں شرما رہا ہے؟ یہ لپسٹک کے نشان کیسے ہے اس کے گال پر؟ اس نے حمیرہ سے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے۔ اس سے پہلے حمیرہ جواب دیتی وہ لڑکی خود ہی بول پڑی۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ اور یہ کیا ٹوئنز ہیں؟ اب اس کی نظر نورے پر تھی۔ حمیرہ نے جلدی سے رحمان کو پکڑا تھا، جبکہ داور حیران سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو فری میں ہی فری ہو رہی تھی۔ جی میں ہی ان کا شوہر ہوں اور دونوں ٹوئنز ہیں، مگر آپ کون؟ اس نے اس لڑکی کو جواب دیتے سوال پوچھا۔ میں تو بس اس بیبی کو دیکھ کر یہاں آئی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا ایک اور کیوٹ سی اور پیاری سی بیبی ملے گی یہاں۔ پلیز اس کو بھی کس کر لوں اور ایک پک بنا لوں اس کے ساتھ؟ اب وہ داور سے منتیں کرنے لگی تو داور نے نورے کو دیکھا، جس پر اس نے نام میں سر ہلایا۔ سوری پر میری بیٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اسے کہتا حمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ لڑکی افسوس سے انہیں جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔
گھر آ کر داور کہیں جا چکا تھا، جبکہ حمیرہ نے سب سے پہلے بچوں کو سلایا تھا اور پھر ساری شاپنگ اپنی اور بچوں کی کبرڈ میں سیٹ کر کے رکھی تھی۔ تب تک داور بھی واپس آ گیا تھا۔ سنو، اگر چائے بنانے جا رہی ہو تو میرے لیے بھی چائے بنا لانا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو لیپ ٹاپ یوز کرتے داور نے اس سے کہا، میں نہیں جا رہی اپنے لیے چائے بنانے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، تو میرے لیے بنا لاؤ۔ وہ ویسے ہی لیپ ٹاپ یوز کرتا بولا تو حمیرہ غصے سے اسے دیکھتی کچن کی جانب چل پڑی۔ اس کے جاتے ہی داور بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس نے دودھ میں پتی اور چینی ڈال کر ابھی چولہا آن کیا تھا کہ تبھی داور نے کچن میں آ کر سیلف پر رکھی چھری اٹھا کر چولہے کے آگے کی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے عمل پر حمیرہ نے حیرانگی سے پوچھا، مگر داور نے کوئی جواب نہ دیا۔ چھری اچھے سے گرم کر کے اس نے عجیب نظروں سے حمیرہ کو دیکھا تو حمیرہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ داور؟ وہ چھری پکڑے ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھانے لگا تو حمیرہ ڈر کر پیچھے قدم لیتی بولی، مگر اگلے ہی پل داور نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت پر گرم چھری رکھ دی تھی، جس سے حمیرہ کی چیخیں عروج پر پہنچی تھیں۔ 3 سیکنڈ کے بعد اس نے چھری کو ہٹایا تو حمیرہ کے ہاتھ پر بری طرح جلنے کا نشان پڑا تھا۔ میرے اللہ میرا ہاتھ، میرے اللہ میرا ہاتھ! وہ زاروں کو تار روتے ہوئے اپنے ہاتھ پر پھونکے مارتی بولی تو داور نے اسی ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کر اسے سنک کے آگے لے جاتے نل کھول کر اس کا ہاتھ تیز دھار کی صورت میں آتے پانی کے نیچے کر دیا تھا۔ داور چھوڑیں پلیز! وہ تکلیف سے بے حال ہوتی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی بولی تو داور نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا تھا۔ کہا تھا نا، کسی بھی مرد کو چھونے نہیں دینا خود کو، ورنہ تمہارا پورا وجود جلا دوں گا۔ کہا تھا نا تم سے؟ وہ غصے سے ہوئی لال آنکھوں سے اسے گھورتا بولا تو حمیرہ نے اپنے درد کو بھلائے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ میں نے کب کسی کو چھونے دیا خود کو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ صحیح سے چلنا نہیں سیکھا تم نے؟ اندھوں کی طرح چلتے غیر مردوں سے تمہارا ہاتھ ٹکرایا تو ٹکرایا کیسے؟ داور نے غصے سے چیختے پوچھا تو حمیرہ کانپ گئی۔ اس نے اچھے سے دماغ پر زور ڈالتے یاد کرنا چاہا کہ آخر کب اس کا ہاتھ کسی سے ٹچ ہوا، تو اسے یاد آیا کہ واپسی پر مال سے نکلتے انٹرنس میں اس کا ہاتھ ایک آدمی کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ اس نے غور بھی نہیں کیا تھا، مگر داور کی تیز آنکھوں سے بچا نہیں تھا وہ منظر۔ غلطی سے لگ گیا تھا اس سے ہاتھ۔ وہ ہاتھ سے اٹھتی درد کو برداشت کرتی روتے ہوئے بولی، غلطی تھی یا جان بوجھ کر، سزا تو ملنی تھی تم دونوں کو۔ داور نے اسے چھوڑ کر دور ہٹتے کہا تو اس کی بات پر حمیرہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ تم اس آدمی کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے؟ وہ پریشانی سے اسے باز رہنے کا بولی تو داور نے ترچھی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ تو میں بہت پہلے کاٹ کر آیا ہوں، تمہیں بعد میں سزا دے رہا ہوں۔ داور کی بات پر حمیرہ نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ سزا بھی ٹریلر تھی تمہارے لیے، اگلی بار وہی کروں گا جو کہا تھا۔ وہ اسے وارن کرتا کچن سے نکل گیا جبکہ حمیرہ ابھی بھی صدمے میں کھڑی تھی۔ چولہے پر رکھی چائے ابل کر سارا چولہا گندا کر گئی تھی، جبکہ چائے گرنے سے جلتا چولہا بھی بند ہو گیا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 26۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائکس اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔